بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. جیسا کہ گزشتہ پارے سے ہم پڑھتے آ رہے تھے مشرکین مکہ کا اور کافروں کا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نازل نہیں کرتا، ہماری طرح کا ہی کوئی بشر کیوں نازل کرتا ہے، اور یہ قرآن اس پر آتا ہے ساری ہدایت والی باتیں. اور اگر چلو بشر پر قرآن نازل ہوتا بھی ہے تو پھر ساتھ میں ایک تصدیق کے لیے فرشتہ کیوں نازل نہیں کرتا جو آ کر ان کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں آیات بھی اور نبی بھی. وہی تذکرہ یہاں پر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا، اور اگر ہم نزلنا نازل کر دیتے الیہم الملائکۃ ان کی طرف فرشتوں کو، ٹھیک ہے، یعنی ان کی طرف ہم فرشتوں کو نازل کرتے، وکلمہم الموتى، اور اور ان سے کلام کرتے، ان سے باتیں کرتے، الموتى مردے، ٹھیک ہے، یعنی جو مر جاتا ہے مرنے کے بعد بھی ان سے بات کرتا. وہ حشرنا علیہم، اور ہم جمع کر دیتے، یعنی ہم جمع کر دیتے ان پر کل شیء ہر ایک چیز کو، قبلا ان کے سامنے لا کر، یعنی یہ جو دلائل، یہ جو سوالات ہیں، اشکالات ہیں، جو بھی ساری باتیں ہیں وہ کیا کرتے، ہم ساری کی ساری جمع کر کے ان کے سامنے رکھ دیتے. ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایمان لے آتے، ویسے یہ ہرگز ایمان نہ لاتے. ولکن اکثرهم یجہلون، اور لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں یجہلون، وہ جہالت والی باتیں کرتے ہیں. جہالت والی باتیں کیا ہوتی تھیں؟ یہ مشرکین مکہ کو جب معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہدایت دیتا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دے دیتا، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارا رب جو ہے یعنی اللہ جو ہے یہ خود ہی نہیں چاہتا کہ ہم ہدایت پر آئیں، تو پھر ہم ہدایت پر کیسے آ سکتے ہیں؟ جب یہ خود نہیں چاہتا تو ہم کیسے آئیں گے؟ تو اسی چیز کو یہاں پر فرمایا کہ یہ تو جہالت والی باتیں کرتے ہیں، اگر ان کو ہدایت لانی ہوتی نا، ان کے لیے ہدایت لکھی ہوتی تو پھر ان کے لیے یہ ساری آیات، یہ دلائل، یہ بہت معنی رکھتے، پھر یہ طرح طرح کے سوالات کر کے کیا کرتے، پریشان نہ کرتے، نبیوں پر اشکالات سوالات نہ کرتے. تو ولکن اکثرهم یجہلون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں، جہالت والی باتیں کرتے ہیں. اچھا جی. آگے ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا ہے، جعلنا بنا دیا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے، یعنی اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے کیا بنا دیا ہے، عدوہ دشمن بنا دیا ہے. کس کو؟ شیاطین، شیاطین کو، ٹھیک ہے، الانسی انسانوں کو، والجنی اور جنات کو، یعنی ان تینوں کو ہم نے کیا کر دیا ہے، پچھلے جو رسول آئے ہیں ان کو بھی ہم نے کیا کر دیا تھا، دشمن بنا دیا تھا ان لوگوں کا. یوحی بعضهم، کہ یوحی وحی کی جاتی ہے ان میں سے بعض کے و بعض کی طرف، یعنی کہ وحی یہاں پر کون سی مراد ہے، یعنی ان کے دل کے اندر بات ڈال دی جاتی ہے. کس چیز سے متعلق؟ زخرف القول غرورا، کس چیز کی؟ زخرف، ایک لالچ کی، القول غرورا، جو دھوکہ دینے کی والی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے دل میں ایسی باتیں ڈال دی جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کفار مکہ ہیں، جو پچھلے نبیوں پر جو بھی دشمن بنتا ہے کسی بھی نبی کا، اس کے اندر کون سی باتیں ڈال دی جاتی ہیں اس کے دل میں، کہ اس کے اندر طمع کی، یعنی زخرفہ، ایسی باتیں جو کیا کرتی ہوں،
नबी को नीचा दिखाने वाली बातें, उनके दिल में ये बातें असर नहीं करती होती, यानी नबी की उनके नज़दीक कोई अजमत नहीं होती। अलकौली गुरूरा, ऐसी बातें होती हैं जो उनको धोखा देने के लिए होती हैं। यानी ये जो आयात हैं, ये जो निशानियां हैं सारी, ये सारी बातें उनके लिए क्या क्या मायने रखती हैं? धोखा देने के लिए, वो उसी में मजीद डूबे चले जाते हैं। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर आपका रब चाहता तो मा फ़अलूहु, तो वो ऐसा ना करते। मतलब ये कि वो दुश्मनी पर ना आते, वो इश्कालात ना करते, सवालात ना करते, तकब्बुर ना करते। वली फदर हम, बस आप उन्हें छोड़ दीजिए, वमा यफ्तरून, और इस चीज़ में कि वो जो झूठ बोल रहे हैं, यानी ये जो झूठ में, ये नबियों के इनकार में जिस चीज़ में ये बढ़ रहे हैं, आगे इन्हें बढ़ने दीजिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि इनके लिए हिदायत नहीं है। वली तस्ग़ा इलैहि अफ़इदा, इसलिए कि क्या हो जाए, दिल जो है, अफइदा, दिल जो है उनकी तरफ माइल हो जाए। किसकी तरफ माइल हो जाए? ये जिसकी तरफ जा रहे हैं ना, अल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरा, उन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यानी ये जो इश्कालात में और इस चीज़ों में आते हैं, तो इसी चीज़ के अंदर इनके दिल क्या हो जाए, मजीद से मजीद तर माइल होते चले जाएं, और वो ईमान को कभी ना पहुंच सके। वलियगौ, और ताकि वो खुश हो जाएं, वलियक़तरिफू, और वो सारे काम करते रहें जो वो कर रहे हैं, मा हम मुक़तरिफून, जो वो करने वाले, यानी जो काम उन वो कर रहे हैं ना, यानी नाफरमानी कर रहे हैं, पैगंबरों की तौहीन कर रहे हैं, किताब को झुटला रहे हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं ला रहे, तो ये सारी चीज़ें जो वो करने वाले उन्हें करने दीजिए, ताकि ये मजीद करते चले जाएं और इसी चीज़ में ये खुश होते रहें कि इनको दुनिया की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नाफरमानी वाले अमाल करने की वजह से आखिरत में इन्हें क्या हो, इसका अजाब मिले। अफ़ग़ैरुल्लाहि, क्या अल्लाह ताला के अलावा भी कोई है? अब तगी हकमा, जिसका मैं क्या करूं, जिसको मैं तलाश करूं, हकमा उसके यानी ऐसा कोई हाकिम है जिसको मैं तलाश करूं? यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप उनसे ये कहें, क्या मैं अल्लाह के अलावा को कोई हाकिम ढूंढ लूं, तलाश करूं? वह हुवल्लज़ी, और अल्लाह तो वो है जिसने क्या किया, अनज़ला इलैकुमुल किताबा मुफस्सला, जिसने तुम्हारी तरफ किताब को मुफस्सल तफसील के साथ खोल कर हर एक मसले को बयान किया है, हर एक चीज़ की वजाहत दी है। वल्लदीना आतैनाहुमुल किताबा, और वो लोग जिनकी तरफ हमने क्या किया, किताब नाजिल की, यालमूना, वो ये बात जानते हैं कि अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल हक़, कि ये किताब जो है किसकी तरफ से, आपके रब की तरफ से नाजिल की गई है, बिल हक़, हक के साथ। फला तकूनन मिनल मुमतरीन, बस आप उनकी तरह में, यानी जो शक में पढ़ने वाले हैं, आप उनकी तरह मत हो जाएं, यानी जिस तरह वो शक करते हैं कुरानी आयात में, अहकामात में, अल्लाह की बातों में, आप उनकी तरह शक करने वाले ना बने। व तम्मत कलिमतु रब्बिका, और पूरी हो गई आपके रब की बात, कौन सी, सिद्क़ा, सच्चाई वाली बात, व अदला, और अदल में, यानी जो अदल और सच के एतबार से है, वो आपके रब की बात है। ला मुबद्दिल ली कलिमाती, उसका जो भी कलमा है, ली कलिमात ही, यानी उसकी जो जो भी बात है, अल्लाह का जो भी कलाम है, ला मुबद्दिला, उसको कोई भी तब्दील करने वाला नहीं है। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। यानी जो मामला इनके साथ होना है, जो अल्लाह ताला ने फैसला कर रखा है, वो सारा कुछ क्या है, अल्लाह ने साबित कर दिया, हक और अदल इंसाफ के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा गुनाह दे, किसी को कम गुनाह दे, या जिसके बहुत सारे गुनाह हो उस पर भी अल्लाह ताला क्या कर दे, चाहे तो अपनी अपने फजल से उसको माफ़ कर दे। लेकिन जिसके पास बहुत सारी नेकियां हो, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उस पर जुल्म करते हुए उसको फिर भी ज़्यादा अजाब देंगे। ठीक है, इसलिए फरमाया व अदला, बिल्कुल अदल इंसाफ के साथ। व इन तुतिअ, और अगर क्या हो जाए, आप इताअत करें, अक्सर मन फिल अर्दी, उनमें से अक्सर लोगों की जो जमीन में रहते हैं, युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह, तो वो क्या करेंगे, अगर आप उनकी पैरवी करेंगे ना, तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे, गुमराह कर देंगे। तो वो क्या करेंगे, आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे, बहका देंगे। इन यत्तबिऊना, क्योंकि वो जो पैरवी करते हैं ना, वो किसकी करते हैं, इल्ला ज़न्ना, सिवाय अपने गुमान की, अपने गुमान के मुताबिक, यानी जिनके, उनके दिल के अंदर जो ख्याल आता है, जो बात आती है, जो जैसा उनका दिल चाहता है वो वैसे करते हैं। तो ज़न का मतलब अपने दिल वाली बातों को समझते हैं, जो उनका जहन उन्हें बनाकर बात को पेश कर देता है, वो उसी के कायल हो जाते हैं। व इन हुम इल्ला यखरुसून, और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने यखरुसून का मतलब ये होता है कि अपनी बनाई गई बातों में ही पड़े रहना। ठीक है, तो अपने जहन के मुताबिक जो बात बनाते हैं, उसी की तरफ ही वो, उसी में ही वो रहते हैं। इन रब्बा का, बेशक जो आपका रब है, हुआ आलम, वो खूब जानता है, बहुत ज्यादा जानता है कि मैं युदिल्लु अन सबीली, मैं यदिल्लु अन सबीली, जो क्या करेगा,
جو اس کے راستے سے بھٹکنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھٹکنے والوں کو بخوبی جانتا ہے۔ وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ بخوبی جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو کیا ہے، بالمہتدین، ہدایت پر ہے۔ وَكُلُوا، آگے جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ حلال چیزوں کے متعلق ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پچھلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں ایمان والوں پر حلال کر دی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حلال جانور جن پر اللہ کا نام لے کر کھایا جائے، ذبح کیا جائے، وہ حلال ہے۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، غیر اللہ کا نام لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، وہ حلال نہیں ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ایسا ہے کہ ذبح کرنے والا کوئی مسلمان ہے لیکن وہ بھول چوک کر بسم اللہ بھول گیا، ٹھیک ہے، یعنی اسے غلطی سے وہ بھولا ہے، تو بھی اس کا کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ضد کی وجہ سے، مطلب جس کو یاد ہے کہ ہاں قربانی کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو یہ اس وقت وہ جانور کھانا بھی حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان حلال کرے، مسلمان قربان کرے، ذبح کرے، کوئی اور کرے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھول کر بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی غلطی سے، تو پھر وہ بھی جانور حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فَكُلُوا، پس تم کھاؤ وہ چیزیں، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم ان کی آیات کو مانتے ہو، ایمان لاتے ہو، تو پھر تم کیا کرو، ایسی چیزیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وما لکم، اور تمہارے لیے نہیں ہے، ایک سیکنڈ، وما لکم، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ تأکلوا مما، کہ تم وہ چیزیں کھاتے ہو، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی ایسی چیزیں کیوں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وقد فصل لکم، اور تحقیق اس نے کیا کر دیا تمہارے لیے، فصل، تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی نہیں ہے۔ لکم ما حرم علیکم، کیا چیز کھول کر بیان کر دی کہ کون سی چیز تم پر حلال ہے، پھر او سوری، ما حرم علیکم، جو چیز تم پر حرام ہے، اور الا مستررتم، مگر جو حرام چیزیں ہیں اس کے اندر کون سی چیز ہے جو تم پر حلال ہو جاتی ہے، کس وقت حلال ہو جاتی ہے، اس وقت جب تم کیا ہو، استررتم، جب تم کیا ہو، استرار کی حالت میں ہو، تمہارے جان پر بنی ہو، مرنے والے ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے حلال کوئی چیز نہیں ہے، تو تم کیا چیز کھا سکتے ہو، وہ حرام چیز کھا سکتے ہو جو پہلے اللہ تعالیٰ نے حرام کا تذکرہ کر دیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، بغیر علم، جو کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے، اور بغیر علم، ناحق، ناحق کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے۔ ان ربک هو اعلم بالمہتدین، بے شک جو آپ کا رب ہے نا، وہ بخوبی جانتا ہے کس کو، بالمعتدین، حد سے زیادہ گزرنے والوں کو۔ وَذَرُوا، اور آپ چھوڑ دیجئے، ظاہر الاثم و باطنہ، جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، و باطنہ، اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے نیک اعمال میں آگے بڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے، گناہوں سے بچے۔ جب وہ گناہ سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی زیادہ سے زیادہ توفیق دیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا اور باطنی گناہوں کو بھی، جو کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف وہ انسان جانتا ہے کہ میں تنہائی میں کون سے گناہ کرتا ہوں، یا اللہ اس کا جانتا ہے، تو وہ والے گناہ بھی کیا کرنے ہوتے ہیں، چھوڑنے ہوتے ہیں۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، گناہوں کو کماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں گناہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، سیجزون عن قریب، انہیں کیا دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، جو گناہ بھی وہ کرتے تھے اس کے بدلے انہیں کیا دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ولا تاکلوا، اور تم مت کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، وہ چیز نہیں کھانا۔ دوبارہ تکرار اس لیے فرمایا تاکہ اچھے اور برے کو جب بار بار دہرایا جائے تو انسان کی عقل کے اندر وہ بات زیادہ پختگی سے بیٹھ جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ دوبارہ سے فرمایا کہ وہ چیزیں بالکل نہ کھانا، کیوں نہ کھانا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ جو ہے نا، یہ نافرمانی ہے، اگر تم نے ایسی چیزیں کھائیں تو یہ نافرمانی ہے اللہ کی۔ کیوں؟ اللہ نے تمہیں ایک بار روک دیا تو تم نے اس عمل سے رک جانا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک جو شیاطین ہے نا، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ کیا کرتے ہیں، لَيُوحُونَ، یہ وحی سے ہے، دل میں بات ڈالنا، تو الا اولیاءہم، شیطان اپنے دوستوں کے جو دل ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں لیوحونا،
वही डालते हैं, यानी दिल में बातें डालते हैं, लियुजादिलूकुम, ताकि वो झगड़ा करें तुमसे। किससे झगड़ा करें? यानी ये शयातीन जो हैं, ये अपने दोस्तों के दिलों में, इनके दोस्त कौन है? कुफ्फार, मुशरिकीन, मुनाफिक वगैरह, उनके दिलों में क्या करते हैं? ऐसी बातें डालते हैं जिससे ये आकर तुमसे झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं कि तुमने ये चीज़ हलाल क्यों की, ये हराम क्यों की, कुरान के अंदर ये हुक्म क्यों आया, ऐसा क्यों आया, ये सारी बातें। तो व इन अताअतुमुहुम, अगर तुमने उनकी इताअत कर ली ना, तो इन्नकुम लमुशरिकून, तो तुम क्या हो जाओगे? मुशरिक हो जाओगे, यानी तुम भी क्या करोगे? अल्लाह के साथ शरीक करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हो जाओगे। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु, अवमन काना, या फिर ये कि जो चीज मैतन, मुर्दा थी, यानी जो चीज मुर्दा थी, मर चुकी थी, यानी जिसको मौत वाक़ई हो गई, फअहयैनाहु, हमने उसको जिंदा कर दिया था, यानी मौत के बाद हमने ही उस चीज को जिंदा किया। वो हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु, या फिर ये है कि जो शख्स जो भी था मुर्दा, जो भी था मुर्दा, फअहयैनाहु, हमने उसको जिंदगी दी, हमने उसको जिंदा कर दिया। वजअलना लहू नूरा, और हमने उसको बना दिया एक नूर, यमशी बिही फिन्नासी, कि वो चलता है लोगों के दरमियान नूर के साथ, यानी लोगों के दरमियान नूर से चलता है। कमम मतलुहु फी ज़ुलुमाती, जैसा कि उसकी मिसाल ऐसी है कि वो अंधेरों में है। लैसा बिखारिजिम मिन्हा, नहीं है वो उससे निकलने वाला। कदालिका जुई कदालिका जुय्यिना लिलकाफिरीना, इसी तरीके से मुजय्यन कर दिया जाता है, यानी पेश कर दिया जाता है काफिरों के सामने, मुजय्यन खूबसूरत बनाकर, बिमा कानू यामलून, जो अमल वो करते थे। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पर जो आयत है, ये कहा जाता है कि ये आयत हज़रत उमर के मुतालिक या फिर हज़रत सुहेब के मुतालिक ये आयत नाजिल हुई है कि अल्लाह ताला ने उनको कुफ्र से निकाल कर ईमान की रोशनी दी। जैसा कि यहाँ पर फरमाया गया है कि वो क्या थे? काना मईता, मुर्दा थे, बिल्कुल मुर्दा थे, का मतलब ये है कि वो कुफ्र में डूबे हुए थे। फिर क्या हुआ? फ़अहयैनाहु, अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा कर दिया। वजअलना लहू नूरा, और उनको एक नूर दिया। कौन सा नूर? यानी ईमान का एक नूर दिया, कि जब वो लोगों के दरमियान चलते हैं तो लोगों को मालूम होता है कि हाँ, ये शख्स क्या हो गया, ईमान के नूर से मुनव्वर है, और लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? पैरवी करते हैं। कमम मतलहू फी ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा, जैसा कि फरमाया कि क्या वो जो नूर के साथ चलता है, क्या वो ऐसे हो सकता है जो क्या अंधेरों में चलने वाला हो? लईसा बिखारिजिम मिन्हा, और वो उन अंधेरों से निकलने वाला भी ना हो, यानी उसके लिए निकलना ना हो। ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये अबू जहल के लिए कहा जा रहा है, मुशरिकीन के उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो कुफ्र में इतने ज्यादा गुम हैं कि उनके लिए हिदायत है ही नहीं। तो फरमाया कि नूर के साथ चलने वाला, जिसकी लोग पैरवी करते हों, और अंधेरों में चलने वाला जो अंधेरे से निकलने वाला ना हो, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलकाफिरीन, यानी काफिरों को उनका जो आमाल बद हैं, जो कुफ्र के अंदर वो डूबे हुए हैं, वो अल्लाह ताला उनके अमाल उनको क्या करते हैं? इसी तरीके से मुज़य्यन करके पेश कर देते हैं, ताकि उन्हें अपना अमल खूबसूरत लगे और वो उसी के अंदर ही मगन रहें। वह कज़ालिका जअलना, और इसी तरीके से हमने बना दिया, फी कुल्ली क़रियतिन, हर एक बस्ती में क्या बना दिया? अकाबिर मुजरिमीहा, उनके जो बड़े लोग थे ना, यानी हर बस्ती के जो बड़े लोग, सरदार, ठीक है, जो मुअज़्ज़ज़ खानदान के बड़े लोग होते हैं, मुजरिमीहा, उनको क्या कर दिया? मुजरिम बना दिया, यानी वो जराइम करने वाले, उनके अंदर हमने जुर्म डाल दिया। लियम कुरूफीहा, ताकि वो क्या करें? मकरो फरेब करें, लोगों के साथ धोखा करें। जब बड़े सरदार और बड़े लोग, जिनको सल्तनत दी गई हो, जिनको सारे मामलात दिए गए हों, माशरे को संभालने वाली जो सारी कैफियत हैं, वो जिस बंदे को दी गई हों, वो क्या करे? अगर लोगों के दरमियान धोखा करना शुरू कर दे, लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दे, तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं?
ایسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیا کیا ہے، پہلے تو ان کے بڑے سرداروں کو بہکایا ہے اور ان کو جرم کرنے والا بنایا، لیم کروفیہ، پھر وہ اس بستی کے اندر رہ کر لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایسے مکر والے معاملات کرتے ہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، فرمایا کہ وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں نا، وہ کس کے لیے کرتے ہیں، بانفسہم، اپنے ہی نفسوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی جانوں سے کرتے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ یہ جو دھوکہ وغیرہ کرتے ہیں، جو نقصان لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ نقصان خود اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں کو اس سے نقصان نہیں ہونے والا، صرف دنیاوی نقصان ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے تو بھلا ہی ہے جس کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں ان کا نقصان آخرت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ اذا جاءتہم آیا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے تو قالو، کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، کیا کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس ایسی چیز آ جائے جیسے کہ رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کے پاس آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلے رسولوں کے پاس جو سارے معجزات ہیں، ایسا کوئی معجزہ آپ کے پاس بھی آ جائے تو ہی ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سیصیب الذین، عن قریب ان کو ایسی چیز پہنچے گی، کن کو، الذین اجرموا، جنہوں نے جرم کیا ہے، صغار، ذلت پہنچے گی، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وعذاب شدید، اور اس کے پاس جو ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ جو مکر کرتے تھے، یعنی یہ جو تدبیریں کر کے، یہ جو دھوکا کرتے تھے کہ ہمارے رسولوں والی بات تمہارے پاس ہو جائے، ہمارے رسولوں والے معجزات تمہارے پاس آ جائیں تو ہی ہم ایمان لائیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مکر کی ان کے لیے سخت سزا ہے آخرت میں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، بس جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، ان یہدیہ، تو اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور ہدایت کس طریقے سے دیتا ہے، یشرح صدرہ، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے، للاسلامی، اسلام کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھی ایمان کی کیفیت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی حالت میں اس کو لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کتاب سے، قرآن سے اور رسولوں کے ذریعے سے اس کے دل میں کیا کرتے ہیں، اس کے دل کو کھول دیتے ہیں۔ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دل پر اس بات کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہے کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں تو ان کے دل پر قرآن کی آیات، نبیوں کا سلسلہ، کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ تو جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اس کا سینہ، ومن یرد، اور جو شخص، جس کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ان یضلہ، کہ اس کو گمراہ کر دے، تو یہ جعل صدرہ، تو اس کا جو سینہ ہے نا، اس کو بنا دیتا ہے ضیقاً، تنگ بنا دیتا ہے، حرجن، اور بہت جو ہے حرج کے ساتھ، حرج کہتے ہیں بہت تنگی کے ساتھ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سخت، کأنما یصعد فی السماء، جیسا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس آسمان پر چڑھنا ایک بہت کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے دل والے کا کام ہے، کیونکہ عام انسان دل آسمان پر نہیں چڑھ سکتا، اس کا دل یعنی اتنی اونچائی پر چڑھنا، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا، دل گردے کا کام ہے اونچائی پر چڑھنا بھی، کیونکہ بعض لوگ تو ذرا سا پہاڑ پر بھی چڑھتے ہیں تو ان کا دم گھٹنے لگتا ہے کہ اتنی اونچائی پر جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل اس طریقے سے تنگ و سخت ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہے ہوں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کذالک یجعل اللہ الرجس، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے الرجس، گندگی کو، گندگی ڈال دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، گندگی کو مزین کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی ہے آپ کے رب کا سیدھا راستہ، آپ کے رب کا سیدھا راستہ یہی ہے، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، تحقیق ہم نے کیا کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے آیات کو، نشانیوں کو، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو کیا کرتی ہے، نصیحت حاصل کرتی ہے۔ اس آیت کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر گئے، اور وہاں پر آپ نے ایک بعض جگہ پر آتا ہے کہ انگلی سے، اور بعض جگہ ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس سے جو ہے ایک لائن کھینچی، بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن، پھر فرمایا کہ یہ جو سیدھی لائن ہے نا، یہ کیا ہے، اللہ کا راستہ ہے، سیدھا، بالکل سیدھا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسی میں سے اسی لائن سے جوڑ کر تھوڑے آڑی ٹیڑھی لائنیں بنا دی،
اور پھر فرمایا کہ یہ جو آڑی ٹیڑھی لائنیں ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ ترچھی لائنیں، یہ بہکتی ہوئی راہیں ہیں، یعنی جو انسان کیا ہو جائے، بھٹک جائے ایمان سے، اور یہ شیاطین کے راستے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے اللہ کا راستہ سمجھانے کے لیے سیدھی لکیر کھینچ کر بتایا کہ سیدھا اور حنیف راستہ یہ ہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہی ہے کیا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی ہے سیدھا راستہ آپ کے رب کی طرف سے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اسی طریقے سے ہم آیات کو کیا کرتے ہیں، آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتی ہے، اور جو نصیحت حاصل کرتی ہے اس کے لیے کیا ہے، لہم دار السلام، اس کے لیے سلامتی کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، اس کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہی اس کا دوست بھی بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے، یہ کیوں اللہ کی دوستی اور اللہ کے پاس امن کا گھر کس لیے ہے، اس لیے کہ بما کانوا یعملون، جو اعمال وہ کرتے تھے دنیا میں، ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن ان سب کو جمع کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یا معشر الجن، اے جنوں، یا معاشر، معاشر کہتے ہیں ایک گروہ، قبیلے کو، اے جنوں کے قبیلے، قد استکثرتم، تم نے کیا کر دیا، تم نے بہت گمراہ کیا، من الانسی، لوگوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، وقالا، اور کہیں گے کہ اولیاؤہم من الانسی، کہ ان کے جو دوست ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، یعنی جنات کے دوست انسانوں میں سے، اور انسانوں کے دوست جنات میں سے، ربنا استمتع بعضنا، اے ہمارے رب، ہم نے سے بعض نے کیا کیا ہے، ان سے فائدہ اٹھایا ہے، ببعض، ان میں سے بعض سے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم کیا ہو گئے، وبلغنا، اور ہم پہنچ گئے، اجلنا، اپنے اس وقت کو، الذی اجلت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا، یعنی دنیا کے اندر جب ہم تھے تو ہم نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا اور انسانوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں سے فائدہ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو عامل کہتے ہیں، جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر ان سے اپنے کام نکلواتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرح کا یہ، اور دوسرا جنات، اوہو، جو جنات فائدہ انسانوں سے اٹھاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان جنات کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا تابع بنا دیتے ہیں، مطلب ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم غیب کی خبریں تمہیں لا کر دیتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کرتے ہوئے یہ لوگوں کے ہاں اپنے آپ کو بہت بڑا معزز سمجھتے تھے، تو یہ لوگوں کے ہاں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک شرف حاصل کرنا، یہ کیا ہے، جنات کے فائدے کی چیزیں، تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بھی ہم سے فائدہ اٹھایا، دونوں برابر، اور اس کے بعد پھر کیا ہو گیا، ہمیں بھی موت آ گئی، انسانوں کو بھی موت آ گئی، کیسے، الذی اجلت لنا، اس موت کا وقت جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا نا، بس وہ آ گیا، قال النار، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، النار، یہ جو آگ ہے نا، مثواکم، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، کیوں، تم نے جو ہے انسانوں کو بہکایا اور انسانوں نے بہک کر تم سے بہت سارے ایسے کام لیے جو اللہ کو نہیں پسند، جیسے کہ جادو وغیرہ کرنا، یہ سارے جنات سے خدمات لینا، یہ اللہ کو نہیں پسند، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، جہنم آگ کا ٹھکانہ کس کے لیے ہے، ان جنات کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو شیطان کو اپنا تابع بناتے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ان شیاطین میں سے کوئی مطلب ان جنات میں سے اگر کوئی ایمان والا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، جہنم سے نکلنا ہو جائے گا، اللہ چاہے تو انہیں نکال دے گا، اور اسی طریقے سے جنہوں نے جنات سے خدمات لی ہیں، ان کو اپنا تابع بنایا ہے، اگر ان کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی باقی تھا دنیا میں موت سے پہلے، تو پھر ان کے لیے بھی کیا ہو جائے گا، الا ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو انہیں جہنم سے نکال دے گا، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت زیادہ حکمت اور علم والا ہے، یعنی باخبر ہے۔ اچھا جی۔ ہوں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ کیا ہے، حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، مطلب اسے ہر ایک کی خبر ہے کہ کس نے صحیح طریقے سے اور کس نے غلط نیت کے ساتھ یہ سارے اعمال کیے دنیا کے اندر، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طریقے سے ہم مسلط کر دیتے ہیں، یعنی غالب کر دیتے ہیں کس کو، بعض الظالمین بعض، بعض ظالموں کو بعض پر،
یعنی جو ظلمت میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں نا، اس میں سے ہم کچھ کو کچھ پر، یعنی بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر غالب کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یا معشر الجن والانس، دونوں سے کہا جائے گا، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، اے قبیلوں، کیا الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں پڑھ کر بیان کرتا ہو، بتاتا ہو، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں ڈراتا بھی ہو، کس چیز سے؟ لقاء، اس ملاقات سے۔ کون سی ملاقات؟ یومکم هذا، آج کے دن کی جو تمہاری ملاقات ہے نا مجھ سے، اس ملاقات کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہو، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے پاس تو بہت سارے رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے، حضرت آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنات کے پاس بھی جنوں میں سے ہی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وہاں پر ان سے گواہی لی جائے گی کہ جنات کے پاس اور انسانوں کے پاس انسانوں والے فرشتے اور نبی نہیں آئے کیا؟ قالو، تو وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، ہم تو اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، کس بات کی؟ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ہمیں جو ہے کیا کر دیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس رسول آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم نے پیروی نہیں کی، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کیا تھے؟ کافر تھے۔ وہ غرتہم الحیات دنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے دیا تھا، وہاں پر وہ بالکل بھول گئے تھے کہ ہم نے اس چیز کی تیاری، اس دن سے ڈرنا بھی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی، یہ ہم وہاں بھول گئے تھے۔ اور پھر کیا ہو گیا، وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے کیا کر دیا، وہاں پر غلطی کی۔ ذالک ان لم یکن ربک، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا رب جو ہے مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، بظلم، ظلم کے ساتھ۔ یہ کس وقت کی آیت ہے؟ یہ اس وقت کی ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی یہ جو قرآن کے اندر اتنی زیادہ باتیں ہیں نا کہ ہم نے فلاں بستی کو ہلاک کیا، فلاں کو کیا، ایسے کیا، ویسے کیا، تو یہ سارے تو ظلم والی باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا، ہمیں بھی چاہے تو ہلاک کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے ظلم کے ساتھ کسی پر ہلاکت کا سبب نہیں ڈالا، یعنی کسی کو بھی ایسے ہلاک نہیں کیا، وہ اہلھا غافلون، کے اس کے رہنے والے جو ہے بالکل بے خبر ہو، غافل ہو، ہم نے غفلت کی حالت میں کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو پہلے ان کے پاس رسول بھیجے، ان کو خوشخبریاں دی، ان کو ڈرایا، ان کے برے اعمال کی ان کے سامنے وضاحت کی کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے پہلے بیان کی۔ اس کے بعد ہم نے جب انہوں نے نافرمانی حد سے زیادہ شروع کر دی، پھر ہم نے ان پر ہلاکت ڈالی۔ ایسے ہم نے ہلاکت نہیں ڈال دی کہ ان کے پاس کوئی بھی نبی نہ آیا، کوئی بھی رسول نہ آیا، ان کو صحیح غلط بتایا نہ گیا ہو، اور اس سے پہلے ہی ان پر کیا کر دیا ہو، ہلاکت ڈال دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ ولیکن درجات، اور لیکن ہر ایک ان میں سے کیا ہے، درجات، ہر ایک کا ایک درجہ ہے، یعنی مختلف درجات ہیں، مما عملو، اس وجہ سے جو انہوں نے اعمال کیے۔ وما ربک بغافل، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری بستیاں ایک جیسا گناہ کرتی تھیں، ساری بستیاں برابر کا گناہ کرتی تھیں، ساری بستیاں 24 گھنٹے ہی گناہ کرتی تھیں، یہ ساری بستیوں میں ایک جیسی ہی برائی تھی، تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ درجات، ہر ایک کا درجہ مختلف تھا، بعض گناہوں میں بہت زیادہ آگے تھی، بعض تھوڑی کم تھی، بعض نے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو زیادہ گناہ کرتے تھے، کچھ کم گناہ کرتے تھے، جیسے بنی اسرائیل کا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کے اندر ہلاکت آتی رہی، پہلی ہی دفعہ میں سب کو ہلاک نہیں کیا گیا تھا، تو اسی لیے فرمایا کہ ہر ایک کا درجہ مختلف ہے ان کے گناہوں کے سبب۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور آپ کا رب جو ہے نا ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، جو کام وہ کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، اگلی جو آیت ہے یہ اس چیز کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے بالکل بھی جو ہے ان کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا، ان کے گناہوں کا بالکل محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے انسانوں کی ہر وقت کی بندگی کرنے کی، ہر وقت کی عبادت کرنے کی، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری دنیا کرنا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے،
اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بڑھ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے، یا پھر پوری دنیا ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کم ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر جس طرح بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اسی طریقے سے ابد تک وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہی رہیں گے، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فرمائے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، آپ کا رب تو بے پرواہ ہے، تم نیک عمل کرو نہ کرو جیسے بھی رہو، ذو الرحمہ، اور رحمت والا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیا کر لے، پوری زمین سے لے کر آسمان تک بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آئے، لیکن اس کے پاس ایک چیز ہو، کیا چیز؟ کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میری رحمت اس پر غالب آئے گی، اور میں اس کے زمین سے لے کر آسمان تک بالکل بھرے ہوئے گناہوں کی بھی معافی دے کر اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کر دوں گا؟ جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ میری رحمت غالب آ سکتی ہے میرے غضب پر، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے دنیا میں بہت اچھا کام کیا ہو، لوگوں کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہوں، اس نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانی بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے شرک کیا ہو، شرک کے ساتھ 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 وہ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا گیا، تو یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ذو الرحمہ، رحمت والا اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہوگا؟ معاملہ کس کے ساتھ رحمت والا کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے نا، یذہبکم، وہ تم سب کو لے کر چلا جائے، جیسے فرمایا غنی، بے پرواہ ہے نا، اتنے سارے لوگ ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم سب نافرمانی کرنے والے ہو یا تم سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہو، تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ چاہے تو یذہبکم، تم سب کو لے جائے گا، ویستخلف من بعدکم، اور تمہارے بعد کیا کر دے گا؟ یہ استخلف، تمہارے پیچھے اور لوگوں کو لے آئے گا، دوسرے لوگ لے آئے گا، تمہاری اسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھے یہی بندے چاہیے، یہی میری عبادت زیادہ کرتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی بالکل کوئی فکر نہیں ہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور وہ کیا کرے گا؟ تمہارے بعد تمہارا جانشین، یعنی تمہارے بعد اور لوگ لے آئے گا، ما یشاء، جسے وہ چاہے گا، کما انشأکم، جیسے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے من ذریۃ قوم آخرین، دوسری جو قوم تھی انہی کی اولاد میں سے تمہیں پیدا کیا ہے نا، یعنی جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں انہی کی اولاد سے تم پیدا ہوئے ہو، اب تمہیں مار کر اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد سے بھی دوسرے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انما توعدون، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت، وہ ضرور آنے والی ہے، وہ ان قریب آ جائے گی، وہ چیز جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان قریب قیامت کا وقت آئے گا، اس وقت تمہارے سارے معاملات، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سارے معاملات تمہارے سامنے لائے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ ان قریب آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے اور تم اس دن کو دور کرو، نہ لے کر آؤ، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم، تم اعمال کرو، کون سے اعمال؟ علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، یعنی جو تم عمل کرتے ہو، جیسا تم کرتے ہو تم ویسا کرتے رہو، لیکن اپنی جگہ پر مجھے اپنے ساتھ نہ ملاؤ، نہ ہی میں تمہیں اپنے ساتھ ملاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انی عامل، اور میں بھی اعمال کرنے والا ہوں، یعنی میں بھی، مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں، اور تمہیں جو دل چاہتا ہے تم اپنی جگہ پر وہ عمل کرو۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے کہ من تکون له عاقبت الدار، کہ کون ہے جس کا جو آخرت کے گھر میں اس کا کیا انجام ہے، ٹھیک ہے، کس کا انجام جو ہے آخرت کے گھر میں کیسا ہے، یہ تم عن قریب جان لوگے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا، کافر لوگ، ظالم لوگ کبھی بھی کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب نہیں ہوتے۔ وجعلوا للہ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بنا لیا کیا؟ مما ذرأ من الحرث، جو ان کی جو کچھ بھی اگایا، ذرأ اگایا، من الحرث ان کھیتی میں سے، والانعام اور چوپائیوں میں سے، نصیبہ ایک حصہ مقرر کر لیا، مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے جو بھی کھیتی ان کی اگتی تھی اس میں سے اللہ کا حصہ بھی مقرر کرتے تھے، اور
ہاں، اور جو ہے جو جانور ان کے ہوتے تھے اس میں سے بھی اللہ کا حصہ مقرر کرتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے، فقالوا هذا للہ، کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، ان کے خیال سے، یعنی ان کے گمان کے مطابق یہ اللہ کے لیے، وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ اس جانور کے ساتھ، اس کھیتی کے ساتھ، اس غلہ اناج کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جن بتوں کو، جن چیزوں کو شریک کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے، مطلب ان کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے کہ جو حصہ اپنے شریکوں کے لیے، بتوں کے لیے نکالتے تھے، اس کے اندر تو خالص رہتے تھے، وہ حصہ خود استعمال نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں دیتے تھے، کچھ اس میں سے کھاتے پیتے نہیں تھے، لیکن جو اللہ کے لیے نکالتے تھے نا حصہ، اس میں سے بتوں کو بھی بعد میں دینا شروع کر دیتے تھے، تو اسی لیے فرمایا فما کان لشرکائہم، اور جو حصہ ان کے شرکا کا ہوتا تھا نا، تو فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شرکا کے لیے نکالتے تھے اس میں سے اللہ کو نہیں دیتے تھے، اور وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا تھا نا، فہو یصل، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ پہنچ جاتا تھا، کس کو پہنچ جاتا تھا، یعنی وہ ان بتوں کا حصہ اس میں سے دوبارہ نکال دیتے تھے، الی شرکائہم، ان کے شرکا کی طرف، یعنی مکس کر دیتے تھے، اللہ کے حصے کو اپنے بتوں میں شریک برابر برابر دے دیتے تھے، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ صرف جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ صرف اور صرف اپنے بتوں کے لیے مخصوص کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ جو فیصلے کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے مزین کر دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے بعض لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کے لیے، کہ وہ کیا کر دیں، قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اپنی اولادوں کو قتل کر لیں، کیوں، شرکاءہم، ان کے اچھا، کس نے مزین کی یہ چیز، شرکاءہم، ان کے شرکا نے، یعنی جو ان کے بت ہوتے تھے نا، وہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے تھے، یعنی جس کو وہ بڑا مانتے اپنا، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے تھے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو، کیوں، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاک کر دیں انہیں، ولیلبسوا، اور تاکہ وہ علیہم دینہم، اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، مطلب یہ ہے کہ یہ بت جو ہیں، یہاں پر بت تو بولتے نہیں ہے نا، لیکن جو ان کے مذہب کے بڑے لوگ ہوتے تھے نا، وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو، اپنی طرف سے گھڑا ہوا دین ہوتا تھا، ان کا کوئی کتاب تو ہوتی نہیں تھی کہ اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، تو جو ان کے دل میں آتا تھا وہ کرتے تھے، تو ان میں سے ہی بڑوں نے یہ کہا کہ اپنی اولاد کو ہم قتل کر دیتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا تھا، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاک کر دیں، انہیں ہلاک کر دیں، کن کو، جو اپنی اولاد کو قتل کرے گا ان کے لیے تو ہلاکت ہے ہی، اور وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کا دین بھی ان پر کیا خلط ملط کر دینا، کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کچھ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مَا فَعَلُوهُ، تو کیا کرتے، وہ یہ کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو کچھ وہ جھوٹ کہتے رہتے ہیں اس جھوٹ میں ان کو چھوڑ دیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں هذه انعام وحرث، یہ جو ہے نا، یہ جو چوپائے ہیں، اور وحرث، اور یہ جو کھیتی ہے، حجر، یہ ممنوع ہے، ممنوع کا کیا مطلب ہے، یہ جو ہم نے بتوں کے لیے چھوڑا ہے نا، یہ بتوں کے لیے جو حصہ نکالا ہے، یہ حصہ کیا ہے، ممنوع ہے، کوئی کھا نہیں سکتا اس کو، لا یطعمها، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، الا من نشاء، جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، اپنے خیال سے، مطلب یہ ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا بحیرہ، صائبہ، یہ جو جانوروں کے نام آئے تھے، یہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر ان کو آزاد کر دیتے تھے، تو ان کی جب اولاد ہوتی تھی نا، تو ان میں سے کچھ اگر مادہ ہوتا تھا، یعنی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس جانور کی، تو جو مرد ہوتے تھے نا وہ کھاتے تھے، اور اسی طریقے سے اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا، یعنی بکرا ہو گیا یا دمبا ہو گیا مرد کی صورت میں، تو وہ کون کھاتا تھا، عورتیں کھاتی تھی، تو اسی لیے کہا کہ وہ جو چھوڑتے تھے اپنے جانوروں کے لیے، ویسے تو اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، لیکن کون کھائے گا، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، جس کو وہ کھانے کی اجازت دیں گے نا، بس وہی کھا سکتا تھا اس کو، ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا جو گھڑا ہوا دین تھا، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور ان کے جو چوپائے تھے وہ حرام کر دیے گئے تھے، ظُهُورُهَا، ان کی پیٹھیں، یعنی پیٹھ کس کو کہتے ہیں، جانوروں کے جو اوپر کون سا گوشت ہوتا ہے، پیٹھ کا جو گوشت ہوتا ہے، وہ لوگ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ هِيَ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا وہ بھی حرام کر دیا جاتا تھا، افتراء علیہ، اس پر جھوٹ بولتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے لیتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے بتوں کا نام لے لیتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے نا یہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا، اور لوگوں کو
گمراہ کرتے ہوئے وہ چیز کیا کرتے تھے، وہ لوگوں پر حرام کر دیتے تھے کہ اس کو نہیں کھانا، یہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے یا بتوں کے لیے، اس پر ہم نے اس کا نام لیا ہے، اس کا نام لیا ہے، یہ کر کے سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب ان کو کیا دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یفترون، جو کچھ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ ما فی بطون هذه الانعام، ان چوپائیوں کے پیٹ کے اندر جو بھی چیز ہے نا، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے کس کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو آ، جانور بحیرہ صائبہ جو اس کے لیے چھوڑتے تھے نا اپنے بتوں کے لیے، ان بتوں میں سے اگر کوئی جانور پیدا ہو مطلب حمل سے ہوتا تھا تو وہ لوگ پہلے سے ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ والا جو حمل ہے نا، یہ کون کھائے گا، خالصۃ لذکورنا، صرف مرد کھائیں گے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ بعض مرتبہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کیا ہے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور یہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، یعنی ابھی جو جانور، یہ والا جانور جو بچہ دے گا، جو بھی اس کی اولاد ہوگی، جو حمل ابھی ہوگا، وہ کیا ہے، وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ جو بچہ ہوا ہے وہ مردہ ہوا ہے، مر گیا، ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، تو فہم فی ہی شرکا، پھر وہ مرد اور عورتیں سب کھانا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ کن جانوروں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی ہو رہی ہے جو وہ اپنے بتوں کے نام آزاد کر دیتے تھے، جن جانوروں کو، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کی اولاد ہوتی تو پھر اگر وہ مذکر ہوتا، یعنی اس کے پیٹ کے اندر ہوتا، تو پیٹ کے اندر رہ کر ہی کہہ دیتے تھے کہ اگر یہ زندہ ہو گیا بچہ، اگر زندہ پیدا ہوا تو یہ کس کے لیے، خالصۃ لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے ہے۔ اگر وہ مر گیا، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر مردہ ہے، بچہ مر گیا ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر سب کھائیں گے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، عن قریب ان سے بدلہ لیا جائے گا، کس چیز کا، وصفہم، جو یہ باتیں، یہ جو طریقہ انہوں نے نکالا ہوا ہے کہ حرام کھانا ہے، مردہ کھانا ہے، یا مردوں نے کھانا ہے، عورتوں نے کھانا ہے، جو بھی طریقہ انہوں نے نکالا ہے، یا بتوں کے نام پہ آزادی جو جانوروں کو دی، وہ سب کچھ، انہو حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین، تحقیق خسارہ اٹھایا، یعنی خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہن، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی انہیں نہیں پتا کہ اولاد کو قتل کرنا، ان کو ذبح کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وحرموا، اور حرام کر دی اس چیز کو، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے یہ ہم پر حرام کر دیا، اللہ نے یہ چیز ہمارے لیے نہیں بنائی، یہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان پر حلال کی ہیں ان کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ قد ضلوا، تحقیق وہ لوگ کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔